آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں، دشمن جتنا مرضی طاقتور ہو اس عمل کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ اگر آپ کا دشمن آپ کو ہر وقت ستاتا ہے، آپ کے مکان پر قبضہ ہے، آپ کی زمین پر قبضہ ہے، آپ کی دکان پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی بھی قبضہ ہے، کسی بھی طرح سے آپ کا دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی حاسد ہے، حسد کر رہا ہے، یا کوئی بھی گھر کے اندر ہے یا گھر کے باہر کا دشمن ہے، اس عمل کے سامنے وہ ٹک نہیں سکتا۔ اس سے پہلے یہ عمل کئی بار آزمایا جا چکا ہے۔ صرف 4 کالی مرچوں کا کمال دیکھیے گا، آپ کا دشمن ان مرچوں کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ ان مرچوں کو زمین کے اندر دفن کریں گے، آپ کا دشمن بھی ساتھ ہی نیست و نابود ہو جائے گا، ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ دیکھیے اب توجہ کے ساتھ اس عمل کو سنیے گا، نہایت ہی قیمتی عمل ہے۔ بار بار حاسدین کے حسد سے آپ کی جان چھوٹنے والی ہے، دشمنوں سے آپ کی جان چھوٹنے والی ہے۔ جیسا بھی کوئی دشمن ہے انشاءاللہ وہی بے نام و نشان ہوگا۔ آپ کا بال بھی آج کے بعد بیکا نہیں کر سکتا، آپ کو کسی بھی طرح سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ کی اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ اور یہ نہایت ہی قیمتی عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمیشہ کا آپ کو دشمنوں سے چھٹکارا مل جائے تو پھر آج کی ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ بھی ان پریشانیوں سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکیں۔ 2 اسم ہیں، صرف 2 اسم اور 4 کالی مرچوں کا کمال دیکھیے گا۔ سب سے پہلا اسم آپ دیکھیے گا، یا جبارو یا قہارو، یہ 2 الفاظ ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، نہایت ہی قیمتی عمل دے رہا ہوں۔ یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یہ 2 الفاظ کی طاقت دیکھیے گا۔ یا جبار کہتے ہیں اے جبر والے، ظالم اور دشمن سے۔ ایک تو ہوتا ہے ظلم جو آپ پر مسلسل کوئی بھی شخص ہو، وہ کسی بھی طرح کا ظلم ہو سکتا ہے۔ کوئی حاسد ہے آپ پر اس وجہ سے ظلم کرتا ہے کہ آپ کا بعض اوقات ایسے دشمن بھی ہوتے ہیں، حاسد بھی ہوتے ہیں جو آپ کو کھانا پینا جن سے آپ کا برداشت نہیں ہوتا، آپ کا خوش ہونا ان سے برداشت نہیں ہوتا، آپ کا اچھے کپڑے پہننا ان سے برداشت نہیں ہوتا، آپ کا گھر ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہر وقت وہ اسی ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ وہ گھر کے اندر اگر آپ کے گھر میں سکون ہے، راحت ہے، تو وہ ہر وقت یہ چاہیں گے کہ ان کے گھر میں بے سکونی ہو اور ان کے گھر کی بربادی ہو، اور ہر وقت دشمن ایسا ہی چاہتا رہتا ہے، اور آپ کی ان تمام باتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں اور ایک خاتون کا واقعہ بھی آپ کو بتانے لگا ہوں، اسی کے اندر ہی اس خاتون نے جیسے جیسے اس عمل کو کیا تھا اسی طریقے کے مطابق آپ نے بھی عمل کرنا ہے، اور دیکھیے گا کہ ایک ہی دن کے عمل سے آپ کو اس کی کتنی تاثیر اور طاقت ملتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے آپ کو دشمنوں سے چھٹکارا مل جائے گا، بشرط ہے کہ آپ اسی طریقے کے مطابق اس عمل کو کریں گے جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ 2 اسم، یا قہارو یا جبارو۔ یا جبار کا مطلب ہے اے جبر والے، اور یا قہارو کا مطلب ہے اے غلبے والے۔ تو غلبہ ہوگا آپ کا آپ کے دشمن پر، اور دشمن آپ کا ہمیشہ کے لیے آپ سے دور ہو جائے گا، اور ہمیشہ آپ کو فتح حاصل ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے دل میں معمور ہوگی، اور ہر طرح کا جادو ٹونا اسیب سب کو یہ اسم پاک ختم کر دینے والا ہے۔ ہر طرح کی جو بھی آپ کے دشمن، جو بھی آپ کے حاسد نے آپ پر کوئی وار کروایا ہوا ہے، جادو کروایا ہوا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی ذلت مسلط کی ہوئی ہے، آپ کو اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ملنے والا ہے، اور آپ کا دشمن ذلیل و خوار ہونے والا ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں۔ صرف 4 کالی مرچیں لینی ہیں۔ کالی مرچوں کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، یہ ہر گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں، ہر کچن میں موجود ہوتی ہیں۔ آپ نے کالی مرچیں ثابت لینی ہیں، خراب نہ ہوں، صحیح ہوں۔ اور بعض اوقات کالی مرچیں ایسی ہوتی ہیں جو پرانی ہو اور ان کو دبائیں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ پھس جاتی ہیں۔ آپ نے طاقت والی مرچیں لینی ہیں جو بالکل تازہ ہو، اور کوشش کریں ان میں سے اچھی مرچوں کو نکال لیں۔ 4 صاف دانے کالی مرچوں کے لے لیں، ان کو ہتھیلی پر رکھ لیں، اور ایک صاف کاغذ لے لیں، اور کاغذ لے کر اس کو اپنے سامنے رکھیں، اس کے اوپر یہ 4 کالی مرچوں کے دانے رکھ دیں، اور جب یہ کالی مرچوں کے دانے رکھ دیں، اب اس کے اوپر آپ نے یہ کلمات پڑھنے کیسے ہیں، توجہ کے ساتھ آپ نے باوضو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے دشمن نے، دیکھیے
وہ خاتون جس کی بات میں کرنے لگا تھا وہ میرے ذہن سے اتر رہی تھی۔ میں نے کہا اس عورت کے طریقے کے مطابق ہی آپ عمل کریے گا۔ وہ ایک خاتون ہے جو نزدیک کی ہے، وہ مجھے کہنے لگی، وہ ایک دن اپنا واقعہ خود بیان کر رہی تھی، کہنے لگی کہ میں دشمنوں سے بڑی تنگ آ چکی تھی، میری خواتین بھی دشمن، مرد بھی دشمن، میرے محلے والے بھی دشمن، میرے گھر کے افراد بھی دشمن، ہر کوئی میرے اوپر جادو جنات مسلط کروا دیتا تھا، اور میں کافی ہار چکی تھی، تنگ آ چکی تھی، میری اولاد بیمار رہنے لگی، میں خود بیمار، گھر میں ہر وقت پریشانی، کوئی نہ کوئی مصیبت، کسی نہ کسی مشکل کے اندر میں مبتلا ہوگی۔ اور ایک دن اچانک مجھے وہی عمل یاد آیا جو مجھے بتایا گیا تھا، جو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ 2 کلمات جو شخص بھی پڑھے گا، جتنا بھی جابر حکمران ہو، جتنا بھی جابر دشمن ہو، جتنا بھی ظالم دشمن ہو، اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے، جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور کئی ایسے لوگ تھے جو اپنے آفیسر سے تنگ تھے، یہ عمل پڑھنے سے ان کے دل نرم ہوئے۔ اگر نرم دل کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے ذریعے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اگر ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو کئی ایسے بھی تھے کہ جن کے تبادلے ہو گئے اور بڑا اچھا ہمارے اوپر آفیسر آ کر منتخب ہو گیا۔ اور وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا مسلسل بیمار رہنے لگا، اور ایک دن اچانک اس کو اتنی پیٹ کے اندر درد ہوا کہ مجھ سے برداشت نہ ہو رہا تھا۔ میں ہاسپٹل لگی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو پینڈس کا درد ہے، اور انہوں نے فوراً اس کا آپریشن کیا، لیکن آپریشن کے باوجود میرے اس بیٹے کی وہ جو درد ہے وہ ختم نہیں ہو رہی تھی، اور بے چینی ہماری بڑھتی جا رہی تھی، کوئی سکون نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے یہ آپ کا بتایا ہوا عمل یاد آیا، تو میں نے یہ عمل پڑھنا شروع کر دیا، اور میں نے وضو کیا، مصلی رکھا، اللہ کو حاضر ناظر جانا کہ یہ تیرے 2 نام جس میں جباری بھی ہے، جس میں قہاری بھی ہے، اور تیرے سے بڑھ کر اور کون سی طاقت ہے جو دشمنوں سے جان چھڑوا سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اس انداز کے ساتھ میں پڑھنے لگی، ابھی میں نے یہ 302 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تھے، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اور میں نے ابھی اتنی بار پڑھے تھے کہ اچانک میرے کان میں ایک آواز پڑتی ہے، اور میں آواز سنتی ہوں، اور ایسی آواز کہ اس سے پہلے میں نہیں سنی تھی، اور کوئی آنے والا کو کہنے والا یہ بات کہہ رہا ہے کہ اب اس عمل کو ختم کر دیں، اب نہ پڑھیں ورنہ ہم جل جائیں گے، ورنہ ہمارا نقصان ہوگا، آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ خدا را وہ ہمیں واسطے ڈال رہا تھا۔ میں نے اچانک توجہ کی، میں نے کہا کہ ہے کون؟ پھر میرے کان میں آواز آئی کہ میں جن ہوں، میں جنات ہوں، جنات ہوں، ہم جنات ہیں۔ اور یہ بات جب وہ بار بار کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ بتاؤ کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمیں تمہارے دشمنوں نے پیچھے لگایا تھا جادو کے ذریعے سے اور ہمارے اس طریقے سے، اور کہا کہ اب ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس نے کہا تو اب ہم نے آپ کی جان چھوڑ دی، آپ ہماری جان چھوڑیے، اگر آپ یہ کلمات بار بار پڑھتی رہی تو ہم جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ کلمات پڑھنے چھوڑ دیے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کو ہمیشہ کے لیے آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ سے دور ہو رہے ہیں۔ اور ہم نے اللہ رسول کا واسطہ ڈالتے ہوئے کہا کہ ہمیں آپ کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے جو سب کی حفاظت کرنے والا ہے، ہماری وہی حفاظت فرمائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا، اگر یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے تو کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ دشمن کی ہر حرکت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، دشمن کی کوئی چال آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ کا دشمن جتنا بھی بڑا ہو انشاءاللہ وہ نیست و نابود ہوگا، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ آپ نے یہ 2 کلمات 3 کالی مرچیں سامنے رکھ کر اس کے اوپر اول آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھ کر آپ نے یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میرا دشمن میرا دوست بن جائے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میری جان میرے دشمن سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے تو پھر یہ تصور کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ حقیقتاً وہ آپ کا دشمن ہو، اگر کسی کو ناجائز نقصان پہنچانے کے لیے کریں گے تو پھر آپ کا الٹ نقصان ہوگا، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، ہم اس سے بری ذمہ ہوں گے۔ اگر حقیقتاً آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے تو پھر آپ صرف جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے، ورنہ آپ ہی، اور جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں 302 مرتبہ پڑھ لیں تو کالی مرچوں کے اوپر دم کر دیں اور پھر ان کو زمین کے اندر دفن کر دیں، وہ 4 کالی مرچیں لے کر ان کو دفن کر دیں، اور پھر تصور میں اپنے دشمن پر بھی پھونک دیں، انشاءاللہ آپ کا دشمن ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوڑ دے گا۔ بات پھر وہی ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، بہرحال حقیقت میں آپ کا دشمن ہو کسی کو بھی ناجائز نقصان نہ پہنچائیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔